صحابی کا واقعہ لباس کے اعتبار سے صحابیات کا سنتے جائیں۔ صحابیات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے۔ خطبے کے اندر یہ پیغام دیا، کیا میرے صحابہ، عید کا موقع آ رہا ہے، عید کی نماز ہم نے باہر میدان میں پڑھنی ہے، مسجد میں نہیں پڑھیں گے، باہر پڑھیں گے۔ میرے آقا نے عورتوں کو بھی درس دیا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم نے بھی میدان میں آنا ہے، پردہ کر کے میدان میں آ کر تم نے بھی نماز عید ادا کرنی ہے۔ تو ایک عورت کھڑی ہوئی، لباس کے اعتبار سے غربت ہم بیان کر رہے ہیں صحابہ کی۔ ایک عورت کھڑی ہوئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہ جس عورت کے پاس پردہ کرنے کے لیے ایک چادر نہ ہو تو وہ کس طرح میدان میں آئے؟ لوگوں تڑپ جاؤ کہ صحابیات کے پاس ایک چادر بھی نہیں ہے کہ پردہ کر کے وہ باہر نکل سکیں، اسی طرح اپنے گھر کے اندر وہ رہتی ہیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اے عورت، جس عورت کے پاس پردہ کرنے کے لیے ایک چادر بھی نہ ہو، وہ اپنی اس بہن سے بات کرے جس کے پاس ایک چادر ہو، ایک چادر کے اندر دو عورتیں لپٹ کر میدان میں آ کر اللہ کی عبادت کریں۔ چشم فلک نے یہ بھی دیکھا، یہ منظر بھی سامنے آیا۔ تاریخ اسلام میں یہ ایک ہی واقعہ ایسا ملتا ہے کہ دو عورتیں ایک چادر کے اندر لپٹ کر آ کر نماز عید کے سجدے ادا کر رہی ہیں۔ شکر کا سجدہ پھر بھی ہو رہا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک چادر تو ایسی دے دی ہے جس میں ہم دو بہنیں لپٹ کر آ گئی ہیں۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ذرا اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں کہ کتنی چادریں پڑی ہیں، کتنے لباس پڑے ہیں، اور پھر بھی ننگا چہرہ لے کر بازار میں نکلتی ہیں۔ صحابیات کی سیرت کو کس نے پڑھنا ہے؟ کس نے اس پر عمل کرنا ہے کہ عورتوں کے پاس اتنے لباس ہونے کے باوجود وہ پردہ نہ کریں؟ تو پھر کہتے ہیں ہم صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ دوسرا واقعہ سنتے جائیں کہ نبی کی صحابیات وہ کس طرح عمل کیا کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پردے کی آیات نازل ہوئیں، آپ نے فرمایا، نماز عشاء کے بعد یہ آیت سنائی صحابہ کو کہ اللہ کا پیغام آیا ہے میرے صحابہ، کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دو، اپنی ازواج کو بھی کہہ دو، پورے تمام مومن عورتوں کو بھی کہہ دو کہ آج کے بعد پردے کے بغیر گھر سے نہ نکلیں، بلکہ پردہ کر کے گھر سے باہر آیا کریں، کوئی ضرورت پیش آ جائے تو۔ یہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے اللہ کا حکم صحابہ کو سنا دیا کہ گھروں میں جا کر اپنی عورتوں کو پیغام دے دو کہ آج کے بعد پردے کا حکم آ چکا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان عورتوں کا تذکرہ کرتی تو رحمت کی دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ ان عورتوں پہ تو رحمت نازل فرما دے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ عائشہ ان کے لیے رحمت کی دعا کیوں کرتی ہو؟ پھر وجہ بتلائی، میں کیوں نہ دعا کروں ان عورتوں کے لیے۔ نماز عشاء کے بعد پردے کا حکم نازل ہوا، جب مردوں نے جا کر اپنے گھروں میں پیغام سنایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ پردہ کر کے گھر سے نکلنا ہے، یہ اتنی عظیم عورتیں تھیں، پردے کے لیے کیا عمل شروع کر دیا۔ رات کو حالانکہ عشاء کے بعد سونے کا ٹائم تھا، لیکن پیغمبر کی ان صحابیات نے نیند کو چھوڑ دیا، سونا نہیں بلکہ کیا کیا، سوئی پکڑ لی، دھاگا اس میں ڈال لیا، اور مختلف قسم کے ٹکڑے کپڑوں کے جو ملے ان صحابیات کو، ان کو اکٹھا کر کے ٹانکے لگا کر ایک چادر تیار کرنے کے اندر ساری رات بیت گئی۔ نبی کی صحابیات جب فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتی ہیں تو ساری کی ساری عورتیں پردوں میں لپٹ کے آتی ہیں، ساری رات چادر بنانے میں لگا دی۔ ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس واقعہ پر ذرا غور کریں۔ ایک صحابیات کی غربت بھی ثابت ہوتی ہے اس حدیث سے، تین مسئلے ثابت ہو رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر عورتیں مسجد میں آ کر نماز ادا کر سکتی ہیں، وہ ہمارے بھائی جو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرتے ہیں وہ اپنی اصلاح فرما لیں۔ نمبر دو، صحابیات کی غربت ثابت ہو رہی ہے کہ گھروں میں ایک چادر بھی نہیں تھی، مختلف کپڑوں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے ساری رات گزار دی، ٹانکے لگا کر ایک چادر بنانے میں۔ تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بات زبان مبارک سے نکلے، صحابہ اور صحابیات اس پر فوراً عمل پیرا ہو جاتے تھے، فوراً۔ تو ہمیں بھی اسی